بےنظیر آپ سے جاننا چاہوں گی، یہ بتائیں کہ جو وزراء ہیں، وزیر اعظم ہیں، وہ تو خود وی پی این استعمال کرتے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں کافی عرصے سے، تو یہ کال اور فیل میں تضاد کیوں ہے حکومت کے؟ علینا ایکچولی حکومت کو عادت پڑ گئی ہے جھوٹ بولنے کی، اور ان کو اب شاید فرق بھی نہیں پڑتا. وہ جھوٹ بولتے رہتے ہیں، ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا. میں ایک فیکٹ چیکنگ ڈپارٹمنٹ چلاتی ہوں، اور میں آپ کو بتاؤں کہ زیادہ تر جو غلط خبریں آتی ہیں، جو ڈس انفارمیشن آتی ہے، وہ زیادہ تر حکومت کی طرف سے آتی ہے. تو پھر کیا کریں؟ سوشل میڈیا کی طرح حکومت کو بھی بند کر دیں، شاید یہی ہر چیز کا سلوشن ہے. یہ آپ بہت اب یہ بڑا ایک دعویٰ اور کر رہی ہیں، واٹ ڈو یو مین بائی دیٹ؟ یہ بہت زیادہ جو ڈس انفارمیشن ہے لینا، جو ہم زیادہ تر فیکٹ چیک کرتے ہیں، وہ حکومت کے وزراء، ان کے اہلکاروں کی طرف سے سب سے زیادہ انفارمیشن جو ہے، ڈس انفارمیشن ادھر سے آتی ہے، سوشل میڈیا پہ بھی. تو اب آپ بتائیں کہ حکومت کے لیے کیا کیا جائے؟ اب کوئی وہاں پہ وی پی این لگایا جائے، ان کو بھی ریگولیٹ کیا جائے، ان کے لیے بھی شاید پھر کوئی پالیسی بنا دیں. میں یہاں پہ علینا یہ جو ایک اور جھوٹ کہ وی پی این جو ہے وہ استعمال کی جاتی ہیں، پاکستانی استعمال کرتے ہیں فحاش ویب سائٹس کو ایکسس کرنے کے لیے اور غیر قانونی مواد کو ایکسس کرنے کے لیے. آپ کو کیسے پتا وی پی این کیسے کام کرتے ہیں؟ یہ ایک کامن سینس ہے، سب کو پتا ہے کہ جب وی پی این میں اور آپ استعمال کریں تو اس سے تو آپ اپنا ملک بدل سکتے ہیں. میں چینج کر سکتی ہوں کہ میں پاکستان میں نہیں ہوں، میں تو امریکہ سے ویب سائٹ ایکسس کر رہی ہوں. آپ کو کیسے پتا کہ وہ پاکستانی ہیں جو ایکسس کر رہے ہیں ویب سائٹ؟ تو جھوٹ، جھوٹ پہ جھوٹ. اچھا، اب سوال یہ کہ ہم وی پی این آج کل کیوں استعمال کر رہے ہیں، اور اس کا جواب یہ ہے کیونکہ آپ نے ملک میں 9 مہینے سے ٹویٹر بند کیا ہوا ہے. کس وجہ سے ہمیں نہیں پتا، بس کوئی نیشنل سیکیورٹی کا مسئلہ ہے جس کی وجہ سے آپ نے بند کیا ہوا ہے. پچھلے کئی مہینوں سے واٹس ایپ پہ وائس نوٹس جو ہے وہ صحیح طرح ڈیلیور نہیں ہوتے جب تک آپ وی پی این نہ لگائے. امیجز جو ہے یا ویڈیوز جو ہے، جو ہم صحافیوں کے لیے بڑی ضروری ہوتی ہے، جب ہم رپورٹ کر رہے ہوتے ہیں، ہمیں تصویریں بھیجنی ہوتی ہیں، ہم نے وائس نوٹ بھیجنا ہوتا ہے، ہم نے ویڈیو بھیجنی ہوتی ہے، وہ صحیح طرح کام نہیں کرتی واٹس ایپ پہ جب تک آپ وی پی این نہ لگائیں. اس ملک میں الیکشن سے پہلے پی ٹی آئی جو ایک سیاسی جماعت ہے، اس کی ویب سائٹ بلاک ہے. کس وجہ سے بلاک ہے ہمیں نہیں پتا. وی پی این لگتا ہے تو وہ ویب سائٹ ایکسس ہوتی ہے. تو اس لیے ہم ویب سائٹ ٹھیک یہ ہے. وی پی این جو ہے وہ استعمال کر رہے ہیں، ہماری مجبوری ہے. تو اس ساری چیز کا علینا ایک آخری چیز دیکھیں، معلومات تک رسائی ایک بنیادی حق ہے. سوشل میڈیا کا بہت اہم کردار ہے جمہوریت میں. کسی بھی ملک میں آپ دیکھ لیں. میں آپ کو ایک مثال دیتی ہوں، غازہ میں اس وقت جو ہو رہا ہے، اور اسرائیل نے تو بہت سے علاقوں سے وہاں پہ صحافی نکال دیے ہیں. ہمیں کیسے پتا چلتا ہے غازہ میں کیا ہو رہا ہے؟ ہمارے پاس کیسے سچائی پہنچتی ہے؟ سوشل میڈیا کے ذریعے. سوشل میڈیا ایک بہت اہم ذریعہ ہے. تو یہ جو سارا کچھ کیا جا رہا ہے نا، کہ ہم ریگولیٹ کرنا چاہ رہے ہیں، ہم جی فائر وال جی لا رہے ہیں، ہم وی پی این لگا رہے ہیں، اس کا ایک مقصد ہے کہ ہمارے پہ تنقید نہ ہو، ہمارا کمپلیٹ کنٹرول ہو، عوام کو پتہ ہی نہ چلے کہ ملک میں کیا ہو رہا ہے، اور ہم جھوٹ پہ جھوٹ بولتے رہیں. اوکے، ارشاد بھٹی صاحب، فتویٰ آ گیا ہے اب وی پی این کے خلاف، اس کی کیسے تعبیر کریں گے؟ شکر الحمدللہ، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ بڑی محنت اور بڑی کوشش، اور اس میں ناسا سے بھی ہمارے حکومت نے بھی مدد لی، اور اسلامی نظریاتی کونسل نے بھی ناسا سے مدد لی. کئی ماہرین آئے، کئی محقق آئے، اور کافی خوردبینوں اور دوربینوں کی ریاضتوں کے بعد ایک لمبی چوڑی بہت بڑی لیبارٹری تھی جس میں یہ سارے ماہرین بیٹھے ہوئے تھے، اور لمبی چوڑی تحقیق کے بعد الحمدللہ اس ملک میں آخری ایک غیر شرعی چیز رہ گئی تھی، آخری ایک دہشت گردی پھیلانے والی چیز رہ گئی تھی، آخری ایک فحاش قسم کا وی پی این رہ گیا تھا، بدمعاش اور فحاش قسم کا وی پی این، اور الحمدللہ اس کا بھی کلا کما ہوا. میں پوری قوم کو اپنی طرف سے مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ آج سے آپ سینہ پھلا کر کہہ سکتے ہیں اسلامی جمہوریہ پاکستان، کیونکہ اب اسلام بھی اس میں اس فتوے کے بعد آ جائے گا مکمل طور پر، اور جمہوریت بھی سوال تھا میرا، کیونکہ آپ نے اتنی ٹیکنیکلٹیز میں چلے گئے، تو سر وہ جو غلطی سے انجانے میں ہم سے پہلے وی پی این استعمال ہو گیا بشمول ساری حکومت کی، اس کا کفارہ کیسے ادا کیا جائے؟ ہاں، بول کفارہ کیا ہوگا، ویسے بہت اچھا سوال ہے.
یہ بات تو یہ بھی ہے کہ بول وی پی این کے بغیر گزارا کیا ہوگا، لیکن پہلے بول کفارہ کیا ہوگا، اس پہ بات کر لیتے ہیں۔ میڈم شیخ، توبہ تنسو، سچی توبہ، سچی توبہ کریں گی تو ہو سکتا ہے کہ آپ کا ہمارے پچھلے گناہ معاف ہو سکیں۔ میڈم شیخ، بات یہ ہے کہ یہ بہت بڑا ایک یہ جو مائنڈ سیٹ ہے کہ ہم جو آپ اکثر مجھے بھی یاد دلاتی ہیں کہ آپ سویپنگ سٹیٹمنٹ دے دیتے ہیں، آل بچاؤ مال بچاؤ کھال بچاؤ، تو لیکن یہ سویپنگ سٹیٹمنٹ نہ دیا کریں۔ تو اب یہ جو ایک مائنڈ سیٹ ہے میڈم شیخ کہ ہم فتویٰ باز ہے، اور جب حکومت فتویٰ باز ہو جائے، اب مجھے بتائیں وی پی این دہشت گردی پھیلا رہا تھا، مجھے وہ اعداد و شمار شیئر کریں، ایک اعداد و شمار شیئر کریں۔ کوئی ایک جیسے عطا تارڑ صاحب نے آج اچانک ان کو یاد آیا، سوئٹزرلینڈ سے آ کر مریم اورنگزیب کو یاد آیا کہ لاہور میں بڑی زہریلی سموگ ہے، لاک ڈاؤن کرنا ہے۔ اسی طرح عطا تارڑ صاحب کو 10 11 12 مہینوں کے بعد ویڈیوز یاد آ گئی۔ ایک بتائیں نا کہ کس طرح یہ دہشت گردی پھیلا رہا ہے، فحاشی پھیلا رہا ہے اور توہین امیز مواد پھیلا رہا ہے۔ پھر دوسری بات ہے کہ اگر یہ پھیلا رہا ہے تو یہ اس وی پی این تک ہم پہنچے کیسے؟ ان مجرموں کو سامنے لایا جائے جنہوں نے ہمیں وی پی این استعمال کرنے تک فحاش، دہشت گرد، 2-4 جملے میڈم شیخ، فحاش، دہشت گرد، جی صرف دو جملے، فحاش، دہشت گرد اور توہین امیز یہ جو وی پی این اس تک ہم پہنچے کیسے؟ تیسری بات ہے میڈم شیخ کہ جعلی مینڈیٹ پر حکومت بنانا شرعی ہوگا، چادر چار دیواری کی تقدس کی پامالی شرعی ہوگی، بنیادی انسانی حقوق کی پامالی شرعی ہوگی، آل بچاؤ مال بچاؤ کھال بچاؤ کا اقتدار میں آنا شرعی ہوگا، آزاد عدلیہ ختم کرنا شرعی ہوگا۔ یہ غیر شرعی تھا، اور یہی فتویٰ بازی تھی کہ پرنٹنگ پریس ناجائز ہے، ٹی وی کل تک کہتے تھے ٹی وی غیر شرعی ہے، ریڈیو غیر شرعی ہے، ایکس رے غیر شرعی ہے، انجیکشن غیر شرعی ہے، لاؤڈ سپیکر غیر شرعی ہے۔ اسی غیر شرعی اور شرعی میں دنیا کہاں نکل گئی؟ میں حیران ہو گیا ہوں۔ بہت سارے ایسے مواقع آتے ہیں میڈم شیخ کہ جہاں میں کچھ نہیں بول پاتا،